This segment is brought to you by Islamic Food and Nutrition Council of America. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى عز وجل في كلامه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مکمل سورہ ایک رات کی فضیلت، اس کی تعارف میں، اس کی خصوصیت بیان کر کے اس کی ترغیب دلانے میں نازل فرمائی ہے. وہ رات لیلۃ القدر ہے. فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. تمہیں کیا خبر ہے؟ تم کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اس رات کا تعارف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان شریف کو انٹروڈیوس کروایا، ماہ شعبان کے لاسٹ ڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے خطبہ دیا. قد اولکم شہر مبارک شہر عظیم. ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا عظمت والا ہے، جو بڑی برکت والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس ایک رات کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت پر بھاری ہے. اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ کو پتا ہے. کم سے کم یہ تو پتا چلا کہ 30,000 سے زیادہ ہے اس عبادت کا ثواب. 30,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب. یعنی اس رات کی ایک نفل 30,000 نفل سے بہتر ہوگی. اس رات کا قیام 30,000 راتوں سے کے قیام سے زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ رات قدر والی رات ہے. اس رات دعاؤں کی قدر بڑھ جاتی ہے، بندوں کی قدر بڑھ جاتی ہے، سجدے کرنے والوں کی قدر بڑھ جاتی ہے. اس رات کو فرشتے معے سردار ملائکہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر بھیجے جاتے ہیں بندوں کے احترام کے لیے. امت مصطفیٰ کو سلامی پیش کرنے کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ عبادت میں مصروف ہیں، دعاؤں میں مصروف ہے، نمازوں میں تلاوتوں میں مصروف ہے، ان بندوں کو سلام بھی کرتے ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. اس امت کے اعزاز اور اکرام کے لیے رب فرشتوں کو زمین پر نازل فرماتا ہے. ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی سلامتی، خیر و برکت نازل ہوتی ہے اس رات میں.
اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سلامیاں آتی ہیں۔ خوش نصیب ہے یہ امت جسے رب تبارک و تعالی نے سرکار مدینہ کے دامن سے وابستگی عطا فرمائی۔ حضور کے طفیل ہی یہ رات اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ ہم میں تو کوئی خاصیت نہ تھی کہ ہم کو یہ دیا جاتا، سرکار کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جب ملال گزرا کہ حضور نے دیکھا کہ پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ لمبی لمبی تھیں، میری امت کی عمر بڑی کم ہے، تو عبادت میں میری امت پیچھے رہ جائے گی، کیا میری امت کی نیکیاں کم ہوگی؟ بس قلب مبارک پر یہ ملال گزرنا ہی تھا۔ رب نے لیلۃ القدر عطا کرنے کا اعلان فرما دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ کی امت کو نیکیوں اور عبادت میں بھی پیچھے رہنے نہیں دیں گے۔ جب فضیلتیں ہم نے عطا کی ہیں تو ان کو ایک ایسا ذریعہ بھی عطا کریں گے کہ اس رات کا قیام انہیں پچھلی امتوں کی زندگی بھر کی عبادتوں سے زیادہ ہر سال شب قدر میں ان کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ پچھلی قومیں عمر بھر میں جو عبادت کرتی تھیں وہ آپ کی امت کو ہر سال ہم رمضان میں عطا کر دیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان طاق راتوں میں جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اس میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان رجالا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورو لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کو خواب میں رمضان کی آخری 7 راتوں کے اندر شب قدر دکھائی گئی۔ کچھ صحابہ نے خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن كان متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہیں، یعنی کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ سب کے خوابوں کو جمع کر رہا ہوں تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 اور رمضان کی آخری رات۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر رکھ دی گئی ہے۔ تو سنو، جو کوئی شب قدر تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرے، آڈ نمبرز میں یا لاسٹ نائٹ آف رمضان شب قدر کی تلاش کرے۔ تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر رات، ہر طاق رات عبادت میں مصروف رہے، ہر طاق رات گڑ گڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کیا ہوتی ماہ رمضان شریف میں؟ نمازوں کی کثرت ہو جاتی، ذکر اللہ کی کثرت ہو جاتی، تلاوت قرآن کی کثرت ہو جاتی اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 چیزیں امت کو بھی چاہیے، نمازیں، قیام اللیل، تراویح، تہجد، ہر نفل جو اہتمام سے بجا لائے، اور ذکر اللہ کو یاد کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، دعاؤں میں مصروف رہے، جنت مانگے، دوزخ سے پناہ چاہے، قرآن کی تلاوت۔ یہ نہیں کہ صرف تراویح میں جو ہے امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیا، میں نے یہ قرآن سن لیا کافی ہے، نہیں، ہر مسلمان اپنا خود کا تلاوت قرآن میں جس قدر ہو سکے۔ ہمارے اسلاف شعبان کے مہینے سے اتنا قرآن پڑھتے کہ شعبان ہی کو شہر القرآن کہا جاتا تھا۔ رمضان شریف جب آتا، سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ دن میں قرآن، رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی معمول تھا۔ ہمارے بزرگان دین، صوفیاء عظام، علماء، محدثین، محققین، رمضان کی صحیح قدر کرنے والے بندے ہوئے سارے کاموں سے فارغ، صرف ہم خدا، عبادت، تلاوت، ذکر۔ رمضان تو یہ ہے، یہ نیکیاں اور یہ عبادت کمانے کا دن ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ اس امت میں، خود شکاگو میں بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دن میں 15 پارے پڑھتے ہیں رمضان میں۔ یہ ہے رمضان کی قدر۔ اصل اس مہینے کی قدر تو یہ ہے کہ بعض حضرات وہ بھی ہے جو رمضان آتا ہے تو چھٹیاں لے لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم کو عبادت کرنا ہے، اور کچھ ہم میں وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی لیلۃ القدر کی قدر نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اس رات جو محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، وہ بڑا بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو مس کر دیا۔ تو اسی لیے الحمدللہ اہل اسلام اور جن کو ذوق عبادت اللہ نے عطا کیا وہ تمام طاق راتوں میں جو ہے ماشاءاللہ جاگتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔
کریم اللہ مسجد میں بھی ماشاءاللہ 21 رمضان سے 29 کی نائٹ تک 9 ڈیز کا قرآن چل رہا ہے. جہاں بھی تہجد ہوتی ہے میں اتنا تو دیکھتا ہوں کہ رات ہو مسجد بھر جاتی ہے, دوسرے دن کچھ لوگ کم ہو جاتے ہیں. مکمل قرآن سننے والوں کی تعداد 60-70% ہوتی ہے, مگر رات کے اہتمام میں اور شب قدر کی تلاش میں ماشاءاللہ 23 آتے ہی لوگ پھر جمع ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر 24 کو کم ہوئے, 25 کو پھر زیادہ آتے ہیں. شب قدر کی تلاش تو کی جاتی ہے الحمدللہ تعالی. اب اس کا ثواب جو ہے بیان کر کے ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں وقت بہت کم ملا ہے آج اور ٹائمنگ تبدیل ہونے کے بعد. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والدر حضرات اشارہ مجلس بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا, لیلۃ القدر کو عبادت میں جس نے گزارا, ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, شرط ایمانا واحتسابا, ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ سے ثواب کی امید کر کے. اب آپ بولیں گے کوئی بغیر ایمان کے بھی لیلۃ القدر میں جاگتا ہے کیا؟ بغیر من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا, ایک اور روایت میں جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا. یہ بار بار ایمان کی قید کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ہر وقت ایمان کے ساتھ کیوں؟ کیا غیر مومن بھی رمضان کا اہتمام کرتا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہاں, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ یہ اعرابی دیہاتی لوگ کہتے کہ ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے, تم صرف اسلام قبول کیے ہو, اطاعت قبول کیے ہو. تو بہت سارے لوگ وہ ہوتے جو کلمہ پڑھ کے اطاعت قبول کر لیتے ہیں, ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا. پھر کئی مرتبہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے, بندے کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایمان ایک بار آ گیا تو قیامت تک گارنٹی نہیں ہے ایمان کی. جب بندہ زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے تو سینے سے ایمان اٹھ جاتا ہے, اس وقت بندہ مومن نہیں رہتا. جب بندہ حرام کام کرتا ہے سینے سے ایمان نکل کے آسمان پہ معلق ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح عقیدے میں, ایمان میں جہاں گڑبڑ ہو جائے, کئی معاملات ایسے ہیں زبان سے کفریہ جملہ نکل گیا, علم نہ ہونے کی وجہ سے یا بدعقیدگی کی وجہ سے آدمی مومن نہیں رہتا. اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے رینیول کا ایوری ڈے اس کو رینیو کرنے کا وظیفہ عطا فرمایا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول النبی. روزانہ یہ پڑھتے رہنا, اس سے ایمان کی تجدید ہوتے رہتی ہے. اس لیے ایمان کوئی معمولی شے نہیں. بار بار رمضان کی عبادتوں پر ایمان کا ذکر کیا. اللہ سے ایمان کامل, اللہم انی اسألک ایمانا کاملا, ایمان کی حفاظت کی دعا. ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک. تو ہمیں ایمان کی قدر یہاں سکھائی جا رہی ہے. دوسرا اخلاص, رمضان شریف کی عبادتیں صرف اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے مالک کو خوش کرنے کے لیے جس نے کیا تو وہ ایک رات شب قدر کی اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے. ماہ رمضان کے روزے اس کے گناہوں کو دھلا دیتے ہیں اور ماہ رمضان کی راتوں کا قیام اس کے سارے گناہوں کو دھلوا دیتا ہے. اور آخر میں معتکفین کو مبارکباد ہے کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا ان کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے. سر جس نے 1 دن کا نفلی اعتکاف کیا ان کے اور دوزخ کے درمیان کئی خندقیں ہیں جو ایک خندق زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اللہ جہنم سے نفل اعتکاف کرنے والوں کو بھی بہت دور کر کے محفوظ کر دیتا ہے. مولا تعالی معتکفین کے اعتکاف کو, روزے داروں کے روزے کو اور قیام کرنے والوں کے قیام کو قبول فرمائے. صدقات اور انفاق کرنے والوں کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شب قدر عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے جہنم سے آزادی پانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.